السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک رات ہے جو بہت ہی بابرکت اور عظیم الشان رات ہے، جس کی عظمت و رفعت اللہ رب العالمین کے پاس بہت زیادہ بلند ہے۔ اور وہ رات رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، قدر والی رات، شب قدر کہتے ہیں۔ یہ لیلۃ القدر رمضان کے اسی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اور وہ طاق راتیں 5 ہے: 21، 23، 25، 27 اور 29۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ رات حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف طاق راتوں میں یہ لیلۃ القدر آتی رہی ہے۔ چنانچہ جب حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بعض حدیث کے اندر 21ویں رات کا تذکرہ ہے، بعض حدیث کے اندر 23 کا تذکرہ ہے، بعض حدیث کے اندر 25 ہے، بعض حدیث کے اندر 27 ہے، اور بعض حدیث کے اندر 29 کا بھی ذکر ہے۔ اس لیے اہل علم کے راجح قول کے مطابق یہ لیلۃ القدر، یہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اور یہ رات ہر سال منتقل ہوتی رہتی ہے۔ کبھی وہ 21 میں آتی ہے، کبھی وہ 23 میں آ سکتی ہے، کبھی 25 میں، کبھی 27 میں، اور کبھی 29 میں۔ لیکن یہ بات متحقق اور متعین ہے کہ یہ آخری عشرے میں ہے، اور اس کی طاق راتوں میں سے ہی ایک رات ہے۔ اور یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اگر کسی نے ان 5 راتوں میں عبادت و ریاضت کا اہتمام کیا اور اس لیلۃ القدر کو تلاشنے کی کوشش کی اور اس کی جستجو میں رہا اور ان 5 رات میں پوری دل جمعی کے ساتھ عبادت و ریاضت کی، تو یقینی طور پر اسے وہ لیلۃ القدر حاصل ہوگی بإذن اللہ تعالی۔ یہ لیلۃ القدر یہ ہے کیا؟ اس کو قدر والی رات کیوں کہتے ہیں؟ قدر والی رات اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس رات کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے، یا پھر یہ کہ اس رات میں جو عبادت کی جاتی ہے اس کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ ہے، اور اس عبادت کی قدر و قیمت اور اس کی منزلت بھی بہت زیادہ ہے۔ اس بنیاد پر اس کو قدر والی رات کہتے ہیں۔ اس قدر والی رات کی یہ چند خصوصیات ہے جس کو اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ان چند خصوصیات کا یکے بعد دیگرے تذکرہ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے نزول کے لیے اسی رات کو منتخب فرمایا، لیلۃ القدر کو منتخب فرمایا، اور کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے لیلۃ القدر کو ہی اختیار کیا، اور اسی لیے لیلۃ القدر میں قرآن لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر یکلخت اتار دیا گیا اور بیت العزت میں رکھا گیا، اور پھر اس کے بعد جب دنیا میں قرآن کے نزول کا آغاز اور اس کی شروعات ہوئی تو وہ بھی لیلۃ القدر سے ہی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے بھی اس رات کی عظمت اور اس کی قدر و منزلت کو بڑھایا ہے۔ اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی اس رات میں اگر ہم عبادت کرتے ہیں، جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، فریضہ ہو، نوافل ہو، قیام اللیل تراویح ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، دعا و مناجات ہو، صدقات و خیرات ہو، جو بھی عمل ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور وہ 1000 مہینہ کتنا ہوتا ہے؟ 83 سال 4 مہینے۔ گویا ایک رات کی یہ عبادت جس تنوع کے ساتھ کی گئی ہوگی وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، یعنی 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر واضح طور پر فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ہم نے اس کو قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ آپ کو کیا معلوم کہ وہ قدر والی رات کتنی عظمت اور رفعت والی رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اس سے اس کی خصوصیت کا اندازہ لگائیے۔ گویا یہ رات کتنی بابرکت رات ہے، کتنی مبارک رات ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مبارک رات بھی کہا ہے، اور فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کو یعنی قرآن کو مبارک رات میں ہم نے نازل فرمایا ہے۔ تو یہ بہت ہی بابرکت رات ہے، اور اتنی بابرکت ہے کہ ایک خصوصیت یہ بھی ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں، اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ سب سے مقرب فرشتے حضرت جبریل امین کو اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر نازل فرماتے ہیں۔ یہ فرشتے کثرت سے نازل ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم کو انجام دینے کے لیے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، والروح اور جبریل امین اترتے ہیں ہر اس کام کو سر انجام دینے کے لیے جس کا فیصلہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ تو یہ اتنی بابرکت رات ہے، اور فرشتے جب بھی نازل ہوتے ہیں، فرشتوں کا جو نزول ہوتا ہے وہ خیر و برکت کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس رات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ تقدیر والی رات بھی کہی جاتی ہے، اور اسی لیے لیلۃ القدر کو یعنی قدر والی رات کو اس لیے قدر والی رات بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر تقدیر کا فیصلہ فرماتا ہے۔ جو لوح محفوظ میں اللہ نے لکھا ہے
وہ لکھا ہے، پھر اس کی تجدید کرتا ہے اس رات کو اللہ رب العالمین، اور پورے سال میں جو کچھ ہونا ہے، بندے کی روزی کیا ہوگی، اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کے رزق کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو کتنی روزی دی جائے گی، اسی طرح سے اس کی سعادت اور نیک بختی اور اسی طرح سے شقاوت اور بدبختی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں اور اس کی تجدید ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہ رات، یہ قضاء و قدر اور تقدیر والی بھی رات ہے۔ کتنی عظمت والی رات ہے یہ، سبحان اللہ۔ اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ سلامتی والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی والی رات ہے، سبحان اللہ۔ یعنی سلامتی والی رات، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ رات شیطان کے ہر شر سے یہ محفوظ ہے، مکمل طور پر محفوظ اور مامون ہے۔ شیطان اس میں کوئی شر نہیں پھیلا سکتا، کوئی شر انجام نہیں دے سکتا، ایک مطلب یہ۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ رب العالمین بندے کی عبادت و ریاضت کی وجہ سے، اس کے نیک عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو جہنم کے عذاب سے محفوظ اور مامون کر دیتا ہے۔ اس اعتبار سے اس رات کو سلامتی والی رات بھی کہی گئی ہے کہ بندہ اللہ کے عذاب و عقاب سے محفوظ اور سالم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنی عظمت والی رات ہے، سبحان اللہ، کتنی عظیم رات ہے۔ اور یہ سلامتی جو ہے فجر کے وقت تک رہتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس کی ایک خصوصیت اور عظیم خصوصیت اس رات کی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں اور اس کی عظمت میں قرآن کریم کے اندر مستقل ایک سورہ ہی نازل فرما دیا ہے، جو سورہ قیامت تک تلاوت کی جائے گی، اور اس رات کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کو یہ سورہ بیان کرتی رہے گی، اور وہ سورہ ہے سورۃ القدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اسی سورت کے پس منظر میں یہ ساری خصوصیات اسی سورہ کی آیات سے استنباط کرتے ہوئے یہ خصوصیات ابھی آپ کے سامنے اس رات کی بیان کی گئی ہے۔ اور ایک خصوصیت اس کی اور بھی سنیے، وہ خصوصیت ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ اگر اس رات میں ہم نے قیام اللیل کیا، تراویح تہجد پڑھا ایمان و احتساب کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ چنانچہ بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کتنی بخشش والی یہ رات ہے، کتنی عظمت والی رات ہے، ہمیں اس کو غنیمت جاننا چاہیے میرے بھائیوں۔ اور آج سے ہی اس کی شروعات ہونے والی ہے۔ آج پہلی رات ہوگی 21ویں، اور اس کے بعد پھر آتی رہے گی۔ اس رات میں ایک خاص دعا ہے، جو دعا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا۔ ام المؤمنین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر وہ رات آ جائے تو میں اس رات میں کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ اس رات میں پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ روایت ترمذی اور ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ تو اس رات کی ایک خاص دعا اللہم انک عفو تحب العفو
فاعف عنی، اے اللہ تو بے شک بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے ہم سبوں کو، ہم کو تو، مجھے بھی تو معاف فرما دے۔ تو محترم ناظرین کرام، ہم نے جانا کہ یہ لیلۃ القدر کتنی عظمت والی رات ہے، کتنی عظیم یہ رات ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو توفیق دے کہ اس رات کو کما حقہ ہم اس کے حقوق کو ادا کریں، اور جو اس رات کا تقاضا ہے اس کو ہم پورا کریں، اور پھر جو عبادات ہیں ساری عبادتیں ہمیں اس رات میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔